فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر آج تہران جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران کے دورے میں فیلڈ مارشل ایرانی اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی امن و سلامتی کی گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں جاری رکھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم 24 سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے نائب وزیر اعظم ساکھدار برطانوی وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے پاکستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوگی۔ علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ سندھ کابینہ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس تحقیقات کریں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیشن تحقیقات میں کسی خامی اور مزید شواہد کا جائزہ لے گا۔ جوڈیشل کمیشن پولیس، میڈیکو لیگل افسران اور دیگر حکام کے کردار کا جائزہ لے گا۔ فرائض میں کوتاہی یا شواہد میں رد و بدل پر کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ کمیشن کو مزید تحقیقات اور فورنزک تجزیے کی سفارش کا اختیار ہوگا۔ کمیشن گواہوں کو طلب اور حلف پر بیانات اور ریکارڈ طلب کر سکے گا۔ کمیشن قیام کے 30 دن کے اندر رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹر موبائل سم حاصل کری۔ ذرائع کا کہنا ہے سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ ابھی ہمیں جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے۔ وی ایز اے فیملی آر ناٹ اسٹینڈنگ فار دس ڈیسیجن، وی وانٹ اے جی آئی ٹی، اینڈ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کل صبح جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ میں ہم فائل کریں گے، ہم اس ڈیسیجن کو اپوز کرتے ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریکویسٹ فار اے جی آئی ٹی۔ مقتول میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں جے آئی ٹی کی درخواست دائر کریں گے۔ میر رضا کی بہن کا کہنا ہے ہم جے آئی ٹی کی طرف جائیں گے، پہلے بھی کہا تھا جوڈیشل کمیشن نہیں چاہتے۔ میر رضا کیس کے وکیل جبران ناصر نے بھی سوال اٹھا دیا، کہا کیس میں جے آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی؟ پولیس رپورٹ سے پہلے سندھ حکومت نے عدالت کمیشن کا اعلان کیوں کیا؟ کیا سندھ حکومت پولیس کی تحقیقات کے ممکنہ نتائج سے پہلے ہی آگاہ تھی؟ عدالتی کمیشن کے ٹی او آر اب تک عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ دیگر سیکیورٹی اداروں کو تحقیقات میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پولیس افسروں کے مبینہ مجرمانہ کردار کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ کراچی میں میر رضا کے قتل سمیت شہر میں ہونے والے جرائم کے خلاف گلشن اقبال ڈسکو موڑ پر نوجوانوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری اور شہر میں جرائم کے خاتمے کا مطالبہ۔ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امام خمینی کی مزار پر تقریب سے خطاب، کہا دشمن کا خیال تھا ایران بھی وینزویلا بن جائے گا۔ ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے۔ ہمیں اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن ایران پر وحشت ناک پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ امریکہ مسلم ملکوں پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف واپس آنا امریکہ کی بے بسی ہے۔ امریکہ کو ایرانی قوم سے عزت اور احترام سے بات کرنا ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے بھی خبردار کر دیا، کہا ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مستقبل میں جنگ گزشتہ جنگ سے بالکل مختلف ہوگی۔ پاسداران انقلاب کہنا ہے امریکی اقتصادی جنگ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ دشمن کے ہر اقدام کا جواب دینے کا مکمل پلان ہے۔ ایران امریکی پابندیوں کو نظر انداز کر کے اقتصادی روابط جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر نے پھر آبِ ہرمز کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر آبِ ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے کی تصویر پھر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے 18 اگست کو بھی آبِ ہرمز کو نیا امریکی علاقہ ظاہر کرنے والی تصویر پوسٹ کی تھی۔
صدر ٹرمپ نے 14 اگست کو خطاب میں آبن ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز موجود تھی۔ ملاقات کے بعد نون لیگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی گئی۔ شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کے ناموں پر غور کیا گیا۔ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتے ہیں وہ صوبے بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ بلدیاتی سسٹم کتنا ہی پاورفل آپ پاکستان میں لے آئیں، وہ پھر بھی ان تقاضوں میں پورا نہیں اترتا جو ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ وچ از پاورفل۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ نے ان 4 صوبوں کو جو کہ آلریڈی جو ہے وہ ایتھنک بنیادوں پہ تھے، آپ نے تو ان کو ملک بنا دیا ہے۔ با اختیار کے نظام لے آئیں گے جس سے کراچی کے عوام اور باقی سارے پاکستان کے شہروں کے عوام کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ملک میں نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا قیام، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی ویژن فار پاکستان مباحثے میں گفتگو۔ کہا انتظامی یونٹ بنانا صوبے بنانے سے زیادہ بہتر ہے، بلدیاتی نظام جتنا مرضی مضبوط بنا لیں، با اختیار انتظامی یونٹ یا صوبے کا بہتر متبادل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو الگ الگ ملک بنا دیا گیا، انہیں وفاق کی ضرورت نہیں رہی، صوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، چھوٹے یونٹ بنیں گے تو تبدیلی لائی جا سکے گی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا آئینی ترمیم سے کوئی بھی نظام لائیں، مسئلہ عوام کے مسائل کا ہے، یہ حل ہونے چاہیے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کراچی میں کچرا بھی اٹھانا ہو تو سندھ حکومت کے پاس جانا پڑتا ہے، کراچی میں تو پانی بھی خرید کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مرتکب ہو چکی ہے۔ جب شہباز شریف اس میں نامینیٹ ہے، آٹومیٹیکلی ساری کیبنٹ اور پوری گورنمنٹ وہ نامینیٹ ہو چکی ہے۔ اگر وہ توہین عدالت شہباز شریف پہ لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی پورے کیبنٹ پہ لگ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ ڈے 1 سے اس حکومت کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس حکم پہ عمل درآمد کرنے کا۔ حکومت نے سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا۔ حکومت توہین عدالت کے مرتکب ہو چکی، عدالت فیصلہ کرے گی، توہین عدالت وزیر اعظم پر لگی تو پھر پوری کابینہ فارغ ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کے پروگرام سوال یہ میں گفتگو کہا حکومت کا پہلے دن سے عدالتی حکم پر عمل درآمد کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور نہ اس دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان کہتے ہیں عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی کو نوری نیازی سے ملاقات کرائی گئی، بہن نے بانی کو بتایا سپریم کورٹ کا آرڈر لائے ہیں، انہوں نے بہن کو کہا کہ میری صحت ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ پی ٹی آئی نے بانی کی آنکھ ضائع ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ملاقات میں بات تک نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خانم سے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا چیزوں سے دور رہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا 12 ربیع الاول کے بعد ملکی شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور دھرنے سے خطاب، کہا شوق پورا کرنے کی طرف مت آنا ورنہ پورا لاہور بند کر دیں گے، بات کرنی ہے تو آؤ بتاؤ لیوی کا بھتہ کیسے ختم کرنا ہے، بات اس پر کرو، آئی پی پیز اور چینی مافیا کو لگام کیسے دینی ہے، ہر قلت کا کہہ کر چینی مہنگی کرتے ہیں پھر درآمد کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں 8 مقامات پر دھرنا دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں اسکرین لگا کر لوگوں کو جمع کریں گے، احتجاج نہ کرتے تو ڈیزل 32 روپے سستا نہ ہوتا۔ کراچی میں دھرنے سے خطاب میں منم ظفر نے کہا بی آر ٹی کے نام پر کراچی والوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، سازشیں ناکام ہوں گی اور ظالم کو 25 کروڑ عوام کا حق دینا پڑے گا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ 7 مخصوص نشستوں پر مجموعی طور پر 9 امیدوار مد مقابل، پولنگ صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اسمبلی ہال میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے ابتدائی طور پر 7 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار شاہین کوثر ڈار اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ علماء مشائخ کی ایک مخصوص نشست پر حافظ طارق محمود اور محمد مظہر سعید کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی مخصوص نشست کے لیے افتخار گیلانی اور صاحبزادہ ذوالفقار مد مقابل ہوں گے۔ ہری پور میں 5 سالہ بچے کی گمشدگی کے خلاف سول سوسائٹی اور مختلف سیاسی جماعتوں کا احتجاج، مظاہرین نے جی ڈی روڈ پر دھرنا دے کر ٹریفک بلاک کر دی۔ پولیس نے 3 ملزمان گرفتار کے لیے کوئٹہ میں 6 سال کے علی شاہ کی بوری بند لاش ملنے کی تحقیقات، مقدمہ بچے کے والد کی مدعیت میں تھانہ صدر میں درج، تحقیقات سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے سپرد۔
رحیم یار خان کے رحمان کالونی میں 14 سالہ فیضان علی کی لاش ملی. پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کچرے کے کنٹینر سے ملی. فیضان کے والدین نے بیٹے پر زیادتی کے بعد قتل کا شبہ ظاہر کیا. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی. نالا لئی میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فٹ ریکارڈ. سب سے زیادہ بارش سید پور میں 50 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. ملتان، جہلم اور گجرات میں وقفے وقفے سے بارش. نشیبی علاقے زیریاب. متعدد فیڈر اسٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل.